اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسولوں اور نبیوں کے معجزے۔ اللہ پاک اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے بہت زیادہ معجزے ظاہر کرتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں اور اس نبی کی نبوت کو سمجھ لیتے ہیں۔ نبی اور رسولوں سے بہت زیادہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی سانپ کی شکل میں بن کر جادوگروں کے جادوؤں کے سانپ کو نگل گیا اور سب جادوگر عاجز ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یدغزا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن کر دیا کہ اس کی چمک آفتاب کی روشنی پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری، جس سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہ اس راستے سے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھی جب ان راستوں سے گزرنے لگے اور وہ سب سمندر میں داخل ہو گئے تو سب پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو آنکھوں والا بنا دیتے۔ جو کوئی اندھا ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آنکھیں عطا کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑوں کو اچھا کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا جانور چڑیا بنا کر زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا اور وہ اس سے دھات وغیرہ بنا لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز سے پرندے، جانور اور پانی ٹھہر جاتا۔ اور بھی بہت سے معجزے ان پیغمبروں اور دوسرے پیغمبروں سے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ تا قیامت زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم، فاضل، عربی داں انتہائی کوشش کے باوجود اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مانند نہ کوئی بنا سکا اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ آپ کا ایک اور بڑا معجزہ معراج شریف۔ معراج شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کے کچھ ہی وقت میں آسمان کی سیر کر کے واپس زمین پر آ گئے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک اور پھر وہاں سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوا جو آج تک کسی پیغمبر کو نہیں ہو سکا۔ اس رات کے کچھ ہی عرصے میں آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی اور دوزخ کی بھی سیر کروائی گئی۔ آپ نے تمام ملکوت سکوت کو دیکھا۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے رات کے ایک ذرا سے وقت میں ہوا، حتیٰ کہ آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور مکان کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی اور آپ واپس اپنے بستر پر آ پہنچے۔ اس سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ معراج جسمانی تھی اور حق تھی۔ اس میں شبہ کرنا اور نہ ماننا کفر ہے۔ شق القمر، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ شق القمر کفر مکہ کے معجزہ طلب کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ سب حاضرین نے دیکھ لیا۔ پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے بہت سی آنے والی باتوں کو پہلے سے خبر کر دیا اور واقعی اسی طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے علاوہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے اور درختوں، پتوں اور جانوروں کا آپ کو سلام و سجدہ کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ آپ کے بے شمار معجزات ہیں، جو ہر کے عادت کسی نبی سے نبوت سے پہلے ظاہر ہوں۔ اس کو ارحاس کہتے ہیں۔